بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے اور آپ سے پوچھے گئے سوالات کے بارے میں ہے، اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس ویڈیو کو لازمی سنیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ میری دعا ہے یا اللہ جو اس ویڈیو کو پورا سنے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اسی سال اسے مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمانا۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ کون سی جگہ ہے یہاں پر اللہ موجود نہیں؟ یہ سوال یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل و صلیم عطا فرمائی تھی جو اوروں کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی۔ بڑے سے بڑے دانشور اور بڑے سے بڑے فلسفی بھی آپ کی عقل کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جو سوال دوسرے صحابہ کرام کی نظر میں پیچیدہ اور غیر حل شدہ ہوتے، یعنی جن کا کوئی حل نہ نکل سکتا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان سوالوں کو بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا اس بات پر عقیدہ اور یقین تھا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ناظرین، اس طرح ایک یہودیوں کی جماعت آپ کی بارگاہ میں آئی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام سے واقف اور اس بات کو جانتے تھے کہ علی ہر چیز کا حل بتا سکتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسا سوال رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس سوال کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی بنیاد گرا سکیں۔ ناظرین، اس یہودی جماعت نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی، حضرت علی سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور ہمارا ہر طرف ڈنڈکا بجے گا۔ اور اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف یہ سوال آپ سے کریں گے بلکہ ایسے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر کسی طریقے سے حضرت علی اگر ہماری توریت سے سوالوں کے جواب دینے پر راضی ہو گئے تو جیت تو ہماری ہو جائے گی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا یہ بھی ماننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو وہ کیوں کر توریت سے جواب دینے کو مناسب سمجھیں گے؟ بہرحال یہودیوں کی یہ جماعت اپنے سربراہ کو لے کر، جس کا نام رئیس الجلود، اس کی قیادت میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے، علی، ہم نے آپ کا بہت چرچا سنا ہے۔ آپ کے نبی کہتے ہیں، آنا علم المدینہ علی باب المدینہ، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے اور فرمایا، کیا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے، ہم آپ سے چند سوال کرنے آئے ہیں اور اس کا جواب آپ کو ہماری کتاب توریت سے دینا ہوگا، اپنے قرآن سے نہیں۔ ہم نے سوالوں کے جواب اپنی ہی کتاب سے لینے ہیں، آپ کے قرآن مجید سے جواب نہیں لینے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ باب المدینہ ہیں۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ فی الحال میں تم لوگوں کے سوالوں سے غافل ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تم کیا سوچ کر آئے ہو، مجھ سے کیا سوال کرنے ہیں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اگر میں نے تم لوگوں کے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو یہودی کہنے لگے، اگر ہمارے سوالوں کے جواب ہماری ہی کتاب سے آپ نے دے دیے تو ہم ضرور برضرور یہودی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور خود کہہ دیا کہ اس بات کی پھر دلیل ہوگی،
کہ آپ کا نبی سچا ایمان لے کر آیا ہے۔ مجمع میں جب یہ بات طے ہوگی، پورا مجمع سن رہا تھا، تو اس رئیس الجلوت نے بڑے تکبر سے کہا کہ بتاؤ علی وہ کون سی جگہ ہے یہاں پر اللہ کے لیے نہیں۔ اب تمام لوگ سوچ میں ڈوب گئے کہ ایسی کون سی جگہ ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ تو یہودی لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ کر یہ سوال کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اللہ کے لیے ہے، تو حضرت علی بغیر کسی توقع کے یعنی چپ کیے فوراً ہی جواب دے دیا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کس جگہ پر ہے؟ یہاں ہر جو اللہ کے لیے ہے تو وہ سنو، وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے اور شرک اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اللہ شرک میں موجود نہیں۔ یہودیوں کی جماعت کہنے لگی بتائیں حضرت علی وہ کون سی جگہ ہے یہاں پر اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہودی کہنے لگے یہ تو آپ اپنی کتاب سے جواب دے رہے ہیں، اب آپ ہماری کتاب سے بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ایک فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا میں زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں آسمان کے دھمک سے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں نے اپنی اتنی اونچائی اور یا اتنی گہرائی میں کس چیز کو اپنے زیادہ قریب پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا اور کہا ہم نے اپنے رب کو اپنے زیادہ قریب پایا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انتہا کی بلندی کے ساتھ بھی اور ہر انتہا کی گہرائی میں بھی رب ہر چیز کے قریب ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کا جواب سنا تو تھوڑا گھبرا گیا۔ پھر رئیس الجلوت نے سوال رکھا وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں؟ حضرت علی نے بغیر کسی خاموشی کے یا ٹھہرے بغیر فوراً جواب دیا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے، ایسا اندھیرا ہے جو رب کے قریب نہیں اور رب اس کے قریب نہیں۔ اب رئیس الجلوت بہت زیادہ گھبرا گیا، اس نے اپنے سوالوں کا پلٹا ہی بدل دیا، اب اسے تاریخی اور سائنسی سوالات کو لے کر آنے لگا۔ تو اس نے فوراً سوال کیا علی بتاؤ وہ کون سا پہلا چشمہ ہے جو اس زمین پر پھوٹا؟ حضرت علی نے کہا تم چشمے کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کے پاس پھوٹا، تو تمہاری یہ بات غلط ہے، بلکہ پہلا چشمہ وہ تھا جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا اور وہی پہلا چشمہ تھا جس کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ اب رئیس الجلوت گھبرا گیا اور پھر سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا پتھر ہے جو پہلا زمین پر اترا؟ حضرت علی نے فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال ہے وہ پہلا پتھر بیت المقدس کا پتھر ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے، سب سے پہلا پتھر جو زمین پر اترا وہ خانہ کعبہ کا پتھر تھا۔ اور دوسرا سوال رکھا وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل زیادہ اور گھٹتی بڑھتی رہتی ہے؟ حضرت علی نے کہا آپ اپنے دماغ پر غور کرو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا دیکھو تمہاری زندگی میں ایسے دن بھی ہیں جو کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا ہے، اسی طرح رات بھی کبھی زیادہ اور کبھی کم، دن پہلے دن کے برابر اور گزری رات کے برابر رات اور دن نہیں ہو سکتے۔ اس نے سوال کیا علی بتاؤ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، تو کیا ایسی چیز بھی کوئی ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا وہ صبح ہے کہ صبح جب نکلتی ہے سانس تو لیتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی روح جسم وغیرہ موجود نہیں۔
پھر اس نے سوال کیا وہ کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب ہیں، نظر نہیں آتی؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ نظر آتی ہیں، غائب نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم زمین اور سامان کو دیکھو، یہ کبھی غائب نہیں نظر آئیں گے۔ تم زندگی اور موت کو دیکھو، یہ کبھی ہی نظر نہیں آئیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا آپ نے موت کو دیکھا ہے اور زندگی کو؟ تم اگر موت اور زندگی کو ڈھونڈنے نکلو گے تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی ایسی جگہ ہے یہاں پر ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں، اس کے بعد نہیں پڑیں؟ حضرت علی نے فرمایا تم خود کو یاد نہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمندر پار کروایا تو اس وقت سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد کبھی اس جگہ پر کرنیں نہیں پڑیں۔ پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو خود خالق نے بنایا اور اس کے بارے سوال بھی کیا؟ حضرت علی نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جسے خود رب نے پیدا فرمایا اور اس کے بارے میں سوال بھی پوچھا، بتاؤ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے سوال کیا کیا علی بتاؤ گے خانہ کعبہ کا طواف تو جاندار لوگ کرتے ہیں، کیا ایسے کوئی بے جان چیز بھی ہے جس نے اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کیا ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو بے جان ہونے کے باوجود بھی اس نے طواف کیا اور بیت المقدس کا طواف کیا، اور اس کے بعد جلوت جو ہے وہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ لوگوں واقعہ ہی علی علم کا شہر ہے۔ علی نے بغیر سوچے سمجھے ہر سوال کا مجھے جواب دیا۔ اب میں مانتا ہوں اور ثابت ہو گیا کہ محمد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی سچا ہے اور اللہ پر اتری ہوئی کتاب بھی سچی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے کہا یا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں۔ حضرت علی نے فرمایا جیسے تم خود کو جلدی سے جواب آ گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر راز کا علم